بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه اجمعین اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1965 ہے اور آج سورہ فتح کی 3 آیتوں کی تلاوت کی جائے گی۔ سورہ محمد کے بعد ہم سورہ فتح کی تفسیر کا آغاز کر رہے ہیں۔ چلے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، انا فتحنا، بلا شبہ ہم نے فتح دی، لکا آپ کو، فتح مبینہ، فتح مبین، لیغفر لک اللہ، تاکہ بخش دے آپ کے لیے اللہ، ما تقدمہ جو پہلے ہوا، من ذنبی کا آپ کا کوئی گناہ، وما تاخر اور جو پیچھے ہوا، ویتمار پوری کرے، نعمتہ اپنی نعمت، علیہ کا آپ پر، ویہدیک اور آپ کو ہدایت دے، صراط و مستقیمہ صراط مستقیم کی، وینصرک اور آپ کی مدد کرے اللہ اللہ، نصرا عزیزا نہایت زبردست مدد۔ ترجمہ یوں ہے، اے پیغمبر یقین جانو ہم نے تمہیں کھلی ہوئی فتح عطا کر دی ہے، تاکہ اللہ تمہاری اگلی پچھلی تمام کوتاہیوں کو معاف کر دے، اور تاکہ اپنی نعمت تم پر مکمل کر دے اور تمہیں سیدھے راستے پر لے چلے، اور تاکہ اللہ تمہاری ایسی مدد کرے جو سب پر غالب آ جائے۔ ان 3 آیتوں میں 5 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے پیغمبر یقین جانو کہ ہم نے تمہیں کھلی ہوئی فتح نصیب کر دی ہے۔ دوسری بات، تاکہ اللہ تمہاری اگلی پچھلی تمام کوتاہیوں کو معاف کر دے۔ تیسری بات، تاکہ اپنی نعمت کو تم پر مکمل کر دے۔ چوتھی بات، تمہیں سیدھے راستے پر لے چلے۔ پانچویں بات، تاکہ اللہ تمہاری ایسی مدد کرے جو سب پر غالب آ جائے۔ بزرگان محترم، پچھلی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کرنے کا حکم دیا، اور اس صورت میں اس جہاد کے حکم پر عمل کرنے والوں کو فتح کی خوشخبری سنائی۔ اور پچھلی صورت میں اللہ تعالیٰ نے مومن، منافق اور مشرک کا حال بیان کیا۔ اس صورت میں بھی ان تینوں فریق کی حالت بیان کی جا رہی ہے۔ پچھلی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اور مومنوں کے لیے استغفار کرنے کا حکم دیا۔ اس صورت میں بھی اسی حکم کو دوبارہ بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انا فتحنا لک فتحا مبینا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح عطا کر دی ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس فتح کی بات کی کہی ہے، اس سے مراد فتح مکہ ہے، کہ ہم نے فتح مکہ آپ کے لیے پہلے سے لکھ دیا تھا کہ وہ آپ کے ہاتھ پر مکہ مکرمہ فتح ہو کر رہے گا۔ یہ آیت دراصل فتح مکہ سے پہلے صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی۔ صلح حدیبیہ کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ جب آپ علیہ السلام نے یہ خواب صحابہ کرام کو سنایا تو سب آپ کے ساتھ مکہ مکرمہ بغرض عمرہ روانہ ہو گئے۔ چنانچہ جب مسلمانوں کا لشکر جو 1,500 افراد پر مشتمل تھا مکے کے قریب مقام عصفان پر پہنچا تو آپ علیہ السلام کے جاسوس حضرت بشر بن سفیان کعبی تشریف لائے، اور آپ علیہ السلام سے کہا کہ قریش کا لشکر اپنے پورے ساز و سامان اور پورے لشکر کو لے کر آپ سے جنگ کے ارادے سے نکل گیا ہے۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قریش تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا کہ ہم لڑنے کی غرض سے نہیں بلکہ عمرہ کرنے کی نیت سے آ رہے ہیں۔ چنانچہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یہاں سے یہ پیغام لے کر نکلے تو آپ علیہ السلام تک یہ خبر پہنچی کہ قریش نے حضرت عثمان کو قتل کر دیا ہے۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام سے بیعت کی کہ ہم جنگ سے نہیں بھاگیں گے بلکہ یا تو فتح پائیں گے یا پھر شہید ہو جائیں گے۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اس بات کی خبر قریش مکہ کو پہنچ گئی کہ مسلمان اپنی جان ہتھیلی پر لے کر آ رہے ہیں، تو ان لوگوں نے صلح کرنے میں ہی اپنی بھلائی سمجھی اور صلح کا پیغام بھیجا۔ اور ادھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کی جو خبر دی گئی تھی وہ جھوٹی تھی، اور قریش کی صلح کی پیشکش بھی آپ علیہ السلام جب پہنچی تو آپ نے ان سے صلح کر لی، اور صلح میں بظاہر تو مسلمانوں کو دب کر صلح کرنا پڑا
مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صلح پر ہی فتح مکہ کا اعلان کیا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ مروی ہے کہ صحابہ کرام میں سے ایک راوی کہتے ہیں کہ ہم صلح حدیبیہ میں شریک تھے، چنانچہ جب ہم وہاں سے قراء الغمیم کی طرف بڑھے تو اچانک لوگ اونٹوں کو تیز دوڑانے لگے۔ یہ دیکھ کر بعض نے ایک دوسرے سے پوچھا تو بتلایا گیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی گئی ہے، تو ہم بھی لوگوں کے ساتھ اپنی سواریوں کو دوڑانے لگے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم قراء الغمیم کے پاس اپنی سواری پر تھے تو لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انہیں یہ آیت انا فتحنا لک فتحا مبینا پڑھ کر سنائی۔ اتنے میں ایک آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ صلح جو ہم نے کی ہے وہ فتح ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ یقیناً فتح ہے۔ اس کے تھوڑے عرصے بعد خیبر فتح ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس خیبر کا سارا مال غنیمت حدیبیہ میں شریک ہونے والوں میں تقسیم کیا، ان کے علاوہ کسی اور کو اس میں شریک نہیں کیا۔ بظاہر تو یہ صلح ایسی تھی کہ جسے مسلمانوں نے دب کر صلح کی، مگر اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے صلح کے صرف 2 سال بعد ہی مکہ مکرمہ کو فتح کر دیا، اس لیے کہ 6 سن ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی اور 8 سن ہجری میں فتح مکہ۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی، تو آپ اس فتح پر اپنے رب کا شکر ادا کیجیے، اس کی بڑائی اور پاکی بیان کیجیے، اور ساتھ ہی اپنی لغزشوں کی اس رب سے معافی مانگیے تاکہ وہ آپ کو معاف کر دے، ان لغزشوں کو جو اس فتح سے پہلے آپ سے سرزد ہو گئی اور انہیں جو آگے ہو جائیں، اور تاکہ آپ کی اس تسبیح و تحمید کے نتیجے میں آپ پر اپنی ساری نعمتیں پروردگار لٹا دے اور آپ کو ایک سیدھے راستے تک لے جائے۔ سورہ نصر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اللہ کی جانب سے مدد اور فتح مل جائے اور آپ دیکھو گے کہ لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے لگیں گے، تو ایسے وقت آپ اپنے رب کی پاکی اس کی حمد کے ساتھ ساتھ بیان کیجیے اور اس سے اپنی لغزیوں کی معافی مانگیے، یقیناً وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ یہاں پر ایک شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ پچھلی صورت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کمزور پڑھ کر صلح کرنے سے منع فرمایا تھا، فلا تہینوا وتدعوا الى السلم، تو پھر مسلمانوں نے اور خود اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کفار سے صلح کیوں کی؟ اس کا جواب پچھلی صورت کی اسی آیت میں دے دیا گیا تھا کہ جہاں پر مصلحت اور منفعت ہو وہاں پر صلح کرنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ ایسے وقت میں صلح کرنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ لہٰذا اسی حکمت کے تحت یہاں پر مشرکین قریش سے صلح کی گئی، جس کا ثمر اور نتیجہ فتح مکہ کی صورت میں سامنے آیا۔ اس آیت کے شان نزول سے متعلق حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے لوٹے تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم پر یہ آیت لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر نازل ہوئی۔ اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم صحابہ کرام سے فرمایا کہ ان پر ایک ایسی آیت نازل کی گئی ہے جو میرے دنیا وما فیہا سے کہیں زیادہ محبوب ہے، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ آیت انہی کے سامنے تلاوت کی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یہ مبارک ہو اے اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا اسے تو واضح کر دیا، مگر ہمارے ساتھ کیا ہوگا اسے بیان نہیں فرمایا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار، یہاں سے فوزاً عظیمہ تک نازل فرمائی تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو، مردوں اور عورتوں کو اس جنت میں داخل کرے جس جنت کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔